کربلا کا مطلب ہے کہ دیکھو عزم و ارادہ کتنا مضبوط تھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. اب دیکھ رہے مولا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں شہادت ہے، تو امام فرمایا جو رکنا چاہتا ہے رکے، جس نے جانا ہے وہ چلے جائے. کسی میں جرت نہیں کہ اٹھ کے جائے. کئی ہیں جو جانا چاہتے ہیں، تو تاریخ لکھتی ہے کچھ لوگ اپنی داڑھی کے بال دانتوں میں چبا رہے تھے، کچھ اپنا سر کھجلا رہے تھے. اب کریں تو کیا کریں؟ امام حسین سمجھ گئے کہ شرم کی وجہ سے یہ بندہ جا نہیں پا رہا. امام حسین نے دیا بجھا دیا کہ میں نے بیعت اٹھا لی، جس نے جانا ہے چلا جائے. کہتے 5 ہو کے 10 ہو کے جس نے جانا تھا اٹھ کے چلے گئے. پھر امام نے دیا جلایا، کچھ اصحاب بچے. پھر امام نے اپنے رشتہ داروں سے خطاب کیا، فرمایا عباس اور اس کے بھائی اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. حسین نے بیعت اٹھا لی ہے. بیٹا اکبر اگر تو بھی جانا چاہتا ہے تو چلا جا. اصحاب کو مخاطب کیا کہ اگر تم میں سے بھی کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، کیونکہ یہ جو لشکر کھڑا ہے ان کا مسئلہ حسین سے. اگر تم لوگ چلے بھی جاؤ گے ان کا مسئلہ تم سے نہیں ہے، یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں. اور یاد رکھو یہاں رکو گے تو موت ہے، شہادت ہے. یہاں جناب بریر نے کچھ الفاظ کہے جو تاریخ نے سنہری کر کے لکھے. فرمایا مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر مجھے قتل کر دیا جائے اربن اروا، پھر تلواروں سے میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، پھر مجھے جلا کے راکھ بنا کے ہوا میں اڑا دیا جائے، مولا پھر اگر مجھے پیدا کیا جائے کہا جائے حسین کا ساتھ دو گے کہ نہیں، مولا پھر اسی طرح آپ پہ قربان ہونا چاہوں گا، چاہے یہ معاملہ 70 مرتبہ ریپیٹ ہوتا رہے، مولا میں آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. پھر امام حسین نے اپنی 2 انگلیوں کے درمیان کو جنت دکھائی کہ دیکھو آخرت میں تمہارا مقام کیا ہے. شب عاشور کچھ سپاہی تھے جو خیموں کی نگرانی کرتے تھے، کوئی یزیدی آ نہ جائے. یہ شخص کہتا ہے مجھے کوئی سایہ نظر آیا، ایک صحابی امام حسین کا. کہتا ہے میں نے سائے کا پیچھا کیا، جب آگے بڑھا تو کوئی اور نہیں، ابا عبداللہ تھے، امام حسین تھے. آہستہ آہستہ مولا کے پیچھے جاتے. امام نے آگے سے آواز دی کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو؟ کہ مولا پیچھا نہیں کر رہا، میں نے سایہ دیکھا، میں آپ کی حفاظت میں چل رہا ہوں، دشمن حملہ نہ کرے. امام نے صحابی کو کہا ذرا آگے تو آگے آیا، اس کے ہاتھ کو تھاما. کہتے بڑے پیار سے حسین نے میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ڈالا اور چلتے رہے. مجھے کہا کہ اس رات چاند پورا تھا اور اس چاند نے صحرائے کربلا میں اپنی روشنی کو ڈالا ہوا تھا. امام نے کہا وہ پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں؟ میں نے کہا جی مولا. فرمایا اس پہاڑی کے پیچھے ایک بھی یزیدی سپاہی نہیں ہے، تمہارے بچے ہیں، جوان ہو. میں حسین رضا خوشی سے کہہ رہا ہوں اگر جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، میں تجھے روکوں گا نہیں، اور پیچھے کوئی سپاہی بھی نہیں. کہتا میں رو پڑا. میں نے کہا مولا بار بار ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ نفسی لک الفدا، مولا ہم اپنی جانیں آپ پہ قربان کرنے آئے، ہم جب تک زندہ ہیں مولا یہ ہو نہیں سکتا آپ کو چھوڑ کے جائیں. پھر کہتے امام حسین پلٹے باتیں کرتے کرتے مجھے کہا مجھے ذرا بہن کے خیمے میں کام ہے، آپ آگے جائیے. کہتے مولا حسین مجھ سے جدا ہوئے اپنی بہن کے خیمے میں گئے. اب میں چلتا جا رہا تھا تو بی بی زینب نے ایک جملہ کہا وہ میں نے سن لیا. جیسے امام حسین خیمے میں گئے تو بہن بھائی سے ملی اور کہا کہ حسین تجھے اپنے اصحاب پہ بھروسہ تو ہے، کل ایسا نہ ہو کہ یہ چھوڑ کے چلے جائیں. اس وقت امام حسین نے فرمایا بہن زینب اللہ نے جیسے صحابی مجھے دیے ہیں ایسے کسی کو نہیں دیے. کہتے یہ صحابی جیسے اس نے سنا اس کی آنکھوں سے آنسو پہ سیدھا حبیب ابن مظاہر کے خیمے میں گیا. حبیب نے کہا اتنا مرجھائے ہوئے کیوں؟ کہا حبیب علی کی بیٹی کو ہم پہ بھروسہ نہیں ہے، اپنے بھائی کو کہہ رہے کہیں ایسے نہ ہو یہ چھوڑ کے چلے جائیں. جناب حبیب نے آواز دی جون، زہیر، بریر جمع ہو جاؤ. حضرت عباس حبیب کیا مسئلہ ہے؟ کہ مولا یہ ہم اصحاب کا مسئلہ ہے، بس آپ سے درخواست ہے ہم علی کی بیٹی کے خیمے کے سامنے آ کے جمع ہونا چاہتے ہیں. سارے کے سارے آئے، سیدہ زینب کے خیمے کے سامنے جمع ہو گئے اور آواز دے کر کہا آقا زادی جب تک ہم زندہ ہیں حسین کے بدن پہ آنچ بھی آنے نہیں دیں گے. آپ اس چیز سے مطمئن رہیں جب تک ہم زندہ ہیں. کس طرح امام حسین نے ان کے قلوب کے اندر معرفت کو پیدا کیا. وہب قلبی راستے میں کس طرح عاشق حسین بنا. کہتا پانی ختم ہو گیا، تلاش پانی میں باہر نکلا بیوی کو لے کے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایسے کسی چھوٹے سے کھڈے میں تھوڑا سا پانی ملا، اس سے اپنا مشک بھرا، بھرنے کے بعد پھر واپس گیا ماں کے خیمے کی طرف. کہتا ہے ہمیشہ جب خیمے میں آتا تھا میری ماں میرا استقبال کرتی تھی. کبھی کوئی شکار لے کر جاتا تھا، پانی ختم تو پانی لے کر جاتا تھا، یہ خود آتی تھی مجھے سینے سے لگاتی تھی. اب جب خیمے میں گیا تو دیکھا ماں بیٹھی ہے میرے استقبال میں نہیں ہے، پریشان. اماں کیا بات ہے؟ میں پانی لایا ہوں. آپ پانی کے لیے پریشان تھی، صحرا ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہیں سے میں پانی لے کر آیا ہوں. ماں نے کہا لال میرے قریب تو آگے بڑھا. دیکھ ہزاروں قطار رو رہی ہے. اماں رو کیوں رہی ہو؟
کہ ذرا اٹھ تو صحیح. اٹھایا, خیمے کے پیچھے لے گئی, کیا دیکھا؟ پانی کا چشمہ جاری تھا. اماں یہاں پانی نہیں, پانی کہاں سے آیا؟ کہ میرے لال یہاں سے قافلہ گزرا, ایک نورانی شخص آیا, خیمے کے در سے آواز دی, وہب کی ماں ذرا خیمے کے در پہ تو آ. کہ جیسے در پہ آئی, چہرہ نورانی, جیسے عیسیٰ میرے سامنے کھڑا ہو. کہا کیا پریشانی ہے؟ میں نے کہا رہ گزر, پانی نہیں, ہم بڑے پیاسے ہیں. کہ مجھے خیمے کے باہر لے گئے, ایک ٹھوکر ماری اور چشمہ جاری ہو گیا. میں نے کہا نبی ہیں؟ کہ نہیں, آخری نبی کا نواسا حسین ابن علی. عرض کی مولا میں ہوں تو فقیر, لیکن آپ نے اتنا کمال کر دیا, چشمہ جاری کر دیا, میں اپنے خیمے میں آپ کو دعوت دینا چاہتی ہوں. کہ نہیں, ہمیں بہت جلدی, ہم نے جلدی جانا ہے. کہ مخدرات سے مل لوں؟ امام نے کہا مل لو. پوچھتے پوچھتے کہ کون ہے یہاں اس بزرگوار کی کوئی بڑی رشتہ دار؟ کہا یہ خیمہ ان کی بہن کا ہے, آپ ان سے جا کے ملیں. کہتی ہیں بیٹا خیمے کا پردہ ہٹایا, میں نے زندگی میں مریم سنی لیکن آج میں نے مریم کو دیکھا. اس طرح سے اپنے کردار سے, اپنی رفتار سے انہوں نے اتنی اصلاح کی کہ جب اس کی ماں کی طرف اس کے بیٹے کا سر کاٹ کے پھینکا جاتا ہے, یہ وہی جملے کہتی ہے جو سیدہ زینب نے کہے تھے. پھر اپنے بیٹے کا سر اٹھا کے یزیدی فوج کی طرف واپس پلٹ کے پھینک دیے, کہتی ہے میں ان کی ماننے والی ہوں جو اللہ کی راہ میں ایک بار دے دے واپس دوبارہ لیتے نہیں ہیں. یہ وہ مکتب ہے جو بڑی بڑی شخصیات کو پیدا کرتا ہے. اس مکتب کی فکر ہے, اور اس مکتب میں تبھی چل پاؤ گے جب اپنی اصلاح کرو گے. آج سخت ضرورت ہے عقیدے کی اصلاح کی, آج سخت ضرورت ہے. میں ازا تو کر رہا ہوں لیکن ازا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, کبھی کوئی ایسا کام نہ کروں جو خلاف شریعت ہو, خلاف فقہ ہو. پنجاب میں بہت ساری بدعتیں, خرافات جنم لے چکی ہیں اور پہلے سے تھیں. اب کوشش کی جا رہی وہ آہستہ آہستہ کراچی میں یہاں کے جوان کے اندر بھی لائی جائیں تاکہ یہ مکتبی جوان نہ بنے, صرف رسمی شیعہ باقی رہ جائے. امام حسین ہمیں کھوکھلی رسومات سے نکال کر عقل کا پابند بناتے ہیں. دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں, سلام کریں ان ہستیوں پہ جنہوں نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا. فرمایا آج کی رات ہے, اگر خلوص سے دل سے سلام کرو اور معرفت کے ساتھ آنسو بہائے جائیں, پروردگار عالم انسان کے گناہ کتنے بھی ہوں وہ اہل بیت کے صدقے میں معاف فرماتا ہے. چھٹے ماں فرماتا بھی تو رویا نہیں, تو رونا چاہتا ہے. فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے, دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں, خدا یہ میرے حسین کا زادار ہے. آج کی رات جس ماں کی گود میں بچہ ہے کل نہیں ہوگا. آج کی رات جس 4 سالہ بچی کے سر پہ باپ کا سایہ ہے کل نہیں ہوگا. آج کی رات جس کے پاس قاسم ہے کل نہیں ہوگا. آج کی رات جس کے سر پہ چادر ہے کل کی شام ان چادروں کو لوٹا جائے گا. آج کی رات بچیاں بڑے سکون سے سو رہی ہیں, لیکن کل کی رات سونے کے لیے کوئی زمین بھی شاید ان بچیوں کے لیے مہیا نہ ہو. خلوص سے دل سے غم اہل بیت کو یاد کریں, اور سب سے بڑی دعا ظہور امام زمانہ کی دعا. جن لوگوں کو اعمال کرنے IRC امام بارگاہ میں تقریباً 3:15 بجے اعمال کرائے جائیں گے, جو شرکت کرنا چاہیں آج کی رات وہاں کے شرکت کر سکتے ہیں سب مل کے.